تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہیں. انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں. اگر بندہ ان نعمتوں کو حساب کرنا چاہے تو مرتے دم تک، قیامت تک بھی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا اور نہ ان نعمتوں کو گنوا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا کے اندر انسان کو عطا کیے ہیں، ولا محدود نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. اور انہی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو ازدواجی زندگی کے سلسلے میں بھی اللہ نے عطا فرمایا. ازدواجی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، مرد کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو رکھا ہے، عورتوں کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے مردوں کو رکھا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول، ایک ضابطہ بنا رکھے ہیں کہ بھئی مرد عورت کے بغیر دنیا کا وجود نہیں ہے، اور دنیا کا وجود ہی باقی رہے گا مرد عورت کے ذریعے سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے ساتھ ہی بھیجا تھا. اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، جنت میں چھوڑ دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں وہاں مہیا تھی. جو چاہتے مل جاتا، جو چاہتے اللہ جو ہے ساری ضرورتیں پوری کرتے تھے. لیکن ان کے دل کے اندر کچھ اور جو ہے الجھن پھیلی ہوئی تھی، اور پریشان رہتے تھے کہ کیا چیز تھی وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ہم مزاج، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا وہیں. اب حضرت حوا اور حضرت آدم کی محبت جو ہے جنت سے باقی رہی، اور دنیا کے اندر بھی وہ محبت باقی رہی. اور دنیا کا وجود بھی اللہ نے، سارے انسانوں کو بھی اللہ نے انہی دو لوگوں سے پیدا فرمایا. انہی دو لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے ساری دنیا کے اندر وجود لایا. ہر بندہ دنیا کے اندر انہی سے جو ہے چلتے 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 آج تک مسلمان، اور ہر بندہ جو ہے انہی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. یہ نسل چلتی ہوئی یہاں تک آئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو میاں بیوی کا جو تعلق رکھا ہے، نکاح کا جو ریشو رکھا ہے، لڑکا اور لڑکی کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے کہا کہ تم جو ہے جب تک نکاح نہیں کرو گے تم اجنبی ہو، ایک دوسرے کے لیے تم اجنبی ہو. کوئی لڑکا کسی لڑکی کو غلط نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا،
للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، لڑکی ہے کسی لڑکے کو غلط اور للچائی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی. پہلی نظر اگر کبھی پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نظر کو معاف کر دیں گے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ راستے میں جا رہا تھا، کسی لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، جیسے پہلی نظر پڑی نظر نیچے کر لیا، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر بندہ جو ہے اسی کو نظر باقی رکھتے ہوئے وہی نظر باقی رکھا، کہا کہ بھئی ایک نظر معاف ہے، تو آدھا گھنٹہ گھورتا رہا اسے بٹھا کر، یہ ایک نظر نہیں بلکہ یہ گناہ ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں جب تم راستے میں چلو، جہاں کہیں بھی تم چلو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. عورتوں کو بھی حکم دیا کہ جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے سینے پر اوڑھنی ڈالو، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ آج ہمارے گھروں کے حالات دیکھیں، گھر کے اندر باپ گھر میں رہتا ہے، بھائی گھر میں رہتا ہے، مرد حضرات گھر میں رہتی ہیں، سب رہتے ہیں، لیکن ہمارے بچیاں گھروں کے اندر کیا اوڑھنی اوڑھ رہی ہیں؟ اوڑھتی ہیں گھروں کے اندر؟ کم و بیش کہیں نہ کہیں اکا دکا ایسا مسلمانوں کا گھر نظر آتا ہوگا جہاں باپ کے سامنے اپنی بیٹی جو ہے اپنے سر پر دو پٹا ڈال کر پھرتی ہو گھر میں، ورنہ تو یہ گھروں کے اندر سے دو پٹا نکال کر ہی پھرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھئی باپ ہے اس سے ہمارے لیے پردہ کیا ہے، بھائی ہے تو اس سے ہمارے لیے پردہ کیا ہے. پردہ تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں، شریعت نے بھائی ہے، باپ ہے اور اسی طرح جو ہے ماموں ہے، چچا ہے، یہ ان سے نکاح حرام ہے. اگر کوئی عورت ان سے پردہ نہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو شریعت نے وہاں بھی حکم دیا کہ پردہ کرو ان سے بھی. اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ تم جو ہے اپنے چہرے کو دکھا سکتی ہے، سسر کے سامنے فتنے کا اندیشہ نہیں، چہرہ دکھا سکتی ہے. یہ نہیں کہ بال کھول کر بیٹھ گئی اور جو ہے اپنے سینے کو دکھا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ نے کہا کہ اپنے سینے پر اوڑھنی ڈال کر چلا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ پردہ جو ہے اللہ نے عورت کو ایک زینت دیا ہے، اور ایک چھپی ہوئی چیز، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کو چھپانے کا اتنا حکم دیا جاتا ہے. جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اسے چھپانے کا حکم نہیں دیا جاتا. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی چاکلیٹ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کو کیا کرتے ہیں، کسی کور کے اندر ڈال کر بند کر رکھتے ہیں. سونا ہے، ہیرا ہے، آدمی روڈ پر نہیں پھینک کر جاتا، اسے الماری کے اندر حفاظت کے طور پر رکھتا ہے. اسے کیوں؟ یہ حفاظتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے. اللہ نے عورت کو بھی ایک عزت والی چیز، ایک وقار والی چیز، اللہ نے ایک عورت کو ایک عزت دے رکھی ہے کہ یہ بھی پردے سے رہے. اور پھر جو ہے اللہ نے عورت کو اس بات کا حکم دیا کہ تم راستے پر چلو تو اوڑھنی اوڑھ کر چلو، پردے کے ساتھ رہو، یہ تمہارے لیے عزت کی چیز ہے. یہ اور تم جو ہے صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے. عورت کو اللہ نے جو حکم دیا کہ تم جو ہے اپنے شوہر کے سامنے جو ہے چہرے سے پردہ ہٹا سکتی ہو، اگر بے پردہ رہنا چاہے اپنے شوہر کے سامنے رہے، کوئی گناہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے جو ہے ایک دوسرے کے لباس ہو، جسم ہو تم ایک دوسرے کے لیے. اگر بے پردہ ہونا چاہے تو اپنے شوہر کے سامنے کوئی گناہ نہیں. اگر وہی بے پردگی اگر عورت کسی غیر مرد کے سامنے کرتی ہے تو گناہ کبیرہ حرام ہے، یہ حرام ہے یہ چیزیں. تو اللہ نے انسان کو اس کی زندگی میں حلال ہونے کے لیے اللہ نے نکاح کو رکھا ہے کہ اگر کوئی عورت سے اپنی زندگی سے تم اس کے ساتھ زندگی کرنا چاہ رہے ہو، نکاح کے ذریعے سے تم اس سے حلال کر سکتے ہو. نکاح ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ان عورت کو اور مرد کو اس کے ذریعے سے اس کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. اور نکاح سے انسان اس عورت کے جسم سے تعلق حاصل کر سکتا ہے اور اسے جو چاہے اپنی جسمانی تعلقات اس سے لے سکتا ہے. نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے اور نکاح کو اللہ نے آسان قرار دیا. یہ نہیں کہ بھئی نکاح کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے اڑاؤ اور پھر جو ہے اس سے جو ہے اپنی زندگی کے اندر آپس میں آنے والی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. بھئی ایک نقطے کی بات میں کہتا ہوں، ذہن میں رکھنا. شادی بیاہ کے بعد جو اصل مسائل لڑکا اور لڑکی کے اندر، شوہر کے اندر، بیوی کے اندر، خاندانوں کے اندر جو دراغیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے،
وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر نکاح کے اندر سنت طریقے کو اپناتے نہیں، ہمیں حرام طریقے کو ہماری زندگیاں چلتی ہیں. جو عبادت جس کے اندر حرام ملوث ہو جائے وہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی وہاں نہیں ہوتی. نکاح ایک عبادت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو بندہ نکاح نہیں کرتا وہ میرے ایمان میرے امت کے اندر وہ شامل نہیں ہے. فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ نکاح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے یہ. اور نکاح کا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جس طریقے سے نکاح کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے اگر نکاح کریں گے تو اس عبادت کے اندر جان بھی ہوگی، اس میں اللہ کی مدد بھی ہوگی. اور جس عبادت کے اندر خلاف ورزی ہو، حرام طریقے اپنائے جاتے ہو، وہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی، وہاں اللہ اس کی نورانیت کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو چھین لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کا دماغ یہ سوچ رہا ہے میں اللہ کے لیے، تو لوگوں کو کیا کر رہا ہے کہ بھئی ظاہر تو یہ کر رہا ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، صحیح رخ ادا کر رہا ہے، رکوع بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے، سجدہ بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے عبادت گزار کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا یہ شرک ہے. یہ شرک سب سے بڑا شرک یہ ہے، آدمی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو دکھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو عبادت کے اندر جب بندہ غلط نیت اپنا لیتا ہے تو اللہ اس عبادت کے اندر سے نورانیت کو چھین لیتے ہیں. نکاح جیسی عبادت کے اندر جب بندہ اس میں حرام کاری میں ملوث ہو جائے وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی. وہاں ہوتی ہے کیا؟ جوڑے گھوڑے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہی، یہ چیزیں کہاں سے رسم و رواج آ رہے؟ جوڑے کے پیسے نہیں دیے شادی نہیں کرتے لاکھوں روپے کروڑوں روپے جوڑے جہیز کو دے رہے، اور بھیک مانگ کر بھی کپڑا پہن کر آ کر اکڑ کر یہ بتاتا ہے کہ بھئی میں جو ہے نوشو ہوں، میں مرد بنا ہوں، میں ایک مرد ہوں. حالانکہ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی خود غرضی کے ساتھ زندگی گزارے، خود غرضی کے ساتھ زندگی کرنا انہیں، اسے کہتے ہیں مرد. اور نکاح جیسی عبادت کے اندر جب حرام کاری کی چیزیں آ جائے وہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو بہرحال نکاح کے اندر بھی ہماری ضروری ہے کہ ہم نکاح کو بھی صحیح طریقے پر، صحیح نہج پر ہم کریں گے، وہاں اللہ کی مدد آئے گی. لیکن نکاح کے بعد اب ہماری اصل زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. اب اس زندگی کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں گزاریں گے، آپسی اختلافات اتنے چلیں گے خلا اور طلاق کی نوبت ہمارے مسلمانوں کے اندر آ جائے گی. میرے بھائیوں، بڑے تعجب سے میں بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنے طلاقیں، جتنے خلے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجودہ حالات میں چل رہے، اس سے پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، داڑیاں آپ کی پک گئی ہیں، یہاں جو ہے آپ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے آپ کی جوانی کے اندر کبھی کسی کو طلاق لیتے ہو آپ نے دیکھا؟ کسی کو خلا مانگتے ہو آپ نے دیکھا؟ کیوں؟ اس زمانے کے اندر شادی بھی کیا کر اس لیے کرتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبھانے کی نیت ہوتی تھی، ہم نبھائیں گے، اس کو ہم لے کر چلیں گے. لیکن آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر نکاح جو ہے ایک فیشن کے طور پر کرنے پر آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارا مسلمانوں کے اندر طلاق اور خلے زیادہ ہو رہے، خلے اور طلاق زیادہ ہو رہی. میں خود جانتا ہوں، میں خود جو ہے محکمہ شریعہ کے اندر میں ایک قاضی کے طور پر ہوں، میں خود جانتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنے طلاقیں اور خلے ہو رہے، تعجب ہوتا ہے دیکھ کر. روزانہ طلاق کے جو ہے ہمارے پاس عرضیاں آتی ہیں کہ حضرت انہیں فلاں طلاق دے دیا، اور خلے کی عرضیاں ہمارے پاس آتی کہ حضرت مجھے خلا چاہیے. یہ چیزیں کیوں آ رہی؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ بھائی جب کسی چیز کے اندر برائی ہو، جب کسی کام کے اندر برائی آ جاتی ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کام کے اندر اچھائی ختم ہو گئی تو وہاں خود بخود برائی آ جاتی ہے. ایک گلاس ہے، اگر اس گلاس کے اندر آپ چاہے تو دودھ بھی پی سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ اس گلاس کے اندر شراب بھی پی سکتے ہیں. اب اس گلاس کے اندر اگر کوئی بندہ دودھ پیے تو اس گلاس کو صحیح استعمال کر رہا ہے. اگر اسی گلاس کے اندر اگر کوئی بندہ شراب پیے تو اس گلاس کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے. تو آج ہمارے مسلمانوں نے اپنی زندگیاں
ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور سلیقہ نہ آنے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے اندر نکاح جیسی اہمیت کو ہمارے مسلمانوں نے بھلایا، زندگی جیسی اہمیت کو بھلا دیے، جس کی وجہ سے طلاق اور خلع ہمارے مسلمانوں میں زیادہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ باقاعدہ آج طلاق لینے کے بعد عورتیں، لڑکیاں جو ہے طلاق لینے کے بعد جس طرح مدر ڈے منایا جاتا ہے، چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے طلاق کے نام پر بھی خوشی منا رہے ہیں۔ طلاق کے نام پر بھی نام رکھا گیا ہے، ڈیورس کے نام پر ڈیورس ڈے منایا جاتا ہے، باقاعدہ ایک نام لکھا جاتا ہے کہ ڈیورس ڈے، کہ ہم جو ہے ڈیورس لیے ہیں، ہم نے اپنے شوہر سے خلا لیا ہے، اس لیے ہم جو ہے ایک دعوت کریں گے۔ باقاعدہ دعوتیں ہو رہی ہیں آج طلاق کے نام پر۔ یہ بے حرمتیاں، یہ بے حیاں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہی ہیں، بتاؤ وہاں اللہ کی مدد رہتی ہے؟ بھئی نکاح جیسی عبادت کے اندر جس کے جڑنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ نکاح جیسی عبادت کے اندر جہاں جڑنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے ٹوٹنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کیا؟ اللہ کی ناراضگی بھی رہتی ہے۔ طلاق اور خلا لینا کیا معمولی بات پر ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں زبان سے مجھے طلاق چاہیے، مجھے خلع چاہیے، یہ کیا ہمارے مسلمانوں نے یہ چیز بنا رکھی ہے؟ بتاؤ یہ طلاق اور خلع لینے کا مقصد کیا رہا؟ اصل مقصد میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ یہ آپ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات بھی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو شادی کی ہے، ساری چیزیں کی ہیں، ایک بات نوٹ ذہن میں رکھنا، یہ اس لیے طلاق اور خلع ہمارے مسلمانوں میں زیادہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم نے حقوق کو نہیں پہچانا۔ نہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو نہیں پہچانا، نہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو نہیں پہچانی، جس کی وجہ سے آپس میں ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں ایک دوسرے کے اندر طلاق لینے کا ریشو زیادہ ہو گیا۔ چھوٹی سی بات، بیوی اگر خدمت نہیں کری فوراً اٹھا بیٹھا ایک دم طلاق دے دیا انہیں، ویڈیو بنا کر طلاق دے رہے آج مسلمان ہمارے۔ میرے پاس ایسے بھی پروف موجود ہے، باقاعدہ ویڈیو بنا کر ایک بندہ جو ہے طلاق دیا ہے، اور ایسی مستورات بھی آتی ہیں، حضرت میرا شوہر مجھے جو ہے میرے سے محبت نہیں کرتا، حضرت میرا شوہر اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ رہتا، طلاق چاہیے، مجھے خلا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کے اندر حقوق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بیوی کے کیا حقوق ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے، ایک دوسرے کو ہم سمجھائیں، اپنی بیٹی کو اس بات کی نصیحت ہم کریں، بیٹی ایک بات یاد رکھنا، ہم تمہیں نکاح کر ایک شوہر کے ہاتھ دے رہے، ایک لڑکے کے حوالے کر رہے، اور لڑکے کو لڑکی سے اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں اللہ کے بعد اگر دنیا میں سجدہ کرنے کی اجازت مسلمانوں کو ہوتی، مخلوق کو ہوتی، تو وہ شوہر کے سامنے اجازت ہوتی عورت کو سجدہ کرنے کی۔ اسے کہتے ہیں ایک خدا تو ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا خدا ہے، ایک خدا جو ہے ضمنی طور پر اللہ نے بتایا ایک تمہارے لیے بھی ایک ذمہ دار دنیا کے اندر ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا، اللہ کے رسول کے پاس وہ اونٹ آ کر سجدہ کیا، سر جھکایا نیچے۔ اب حضرات صحابہ نے کہا کہ نبی جی ایک مخلوق آپ کے سامنے آ کر سر جھکا رہی ہے، ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جو ہے ایک بادشاہ کے پاس گئے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے محل میں گئے، وہاں دیکھا کہ بادشاہوں کے پاس وہاں ان کے سامنے ان کے وزیر آ کر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو نبیوں کے بڑے نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے ساری دنیا کو وجود میں لایا گیا ہے، آپ تو اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو آپ کا مرتبہ ہے، آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ یہ بھی ایک مجازی خدا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دنیا کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو ہمیں نصیحت کرنا چاہیے، شوہر کے کیا حقوق ہے، اس کے کیا حق، ساری چیزیں ہمیں بتانا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، ماں باپ بھی جو ہے اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کرنا چاہیے، بیٹا ایک لڑکی کو ہم شادی کر گھر میں لا رہے ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس طرح جو ہم شادی کر گھر میں لا رہے، اس کی تو دیکھ بھال ہی کر، کہ تیری امید پر یہ آئی ہے، ہم دنیا کے اندر آج رہے کل چلے جائیں گے، تو ہی وہ ذمہ داری ہے کہ اس لڑکی کی تو پوری ذمہ داری کو سنبھال،
اس کی اچھائیوں کو یاد کر. اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیوں کو یاد کر, اس کی برائیوں کو یاد کرتے ہوئے اگر تو ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ ہوتا رہے گا پھر آپس میں طلاقیں ہوں گی ہی. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ایک بندے آ کر شکایت لے کر آئے. شکایت کیا لے کر آئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کرنے آئے کہ جا کر اب امیر المؤمنین سے ہم کہیں گے کہ میری بیوی مجھے بہت ستاتی ہے, کما کر لا کر دیتا ہوں تو پھر بھی میری بیوی مجھے ستاتی ہے, میں اسے اچھائی کے ساتھ کرتا ہوں پھر بھی میری بیوی مجھے ستاتی ہے. یہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر کے پاس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھے. وہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. جب امیر المؤمنین دروازے سے باہر آئے, گھر سے باہر آئے, تو اپنی بیوی کی شکایت میں حضرت عمر سے کروں گا. تو یہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس لے کر آیا تھا, دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. اسی وقت دیکھا کہ بھئی دروازے کے اندر سے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے درمیان, دونوں کے درمیان کچھ انبن ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی بیوی جو ہے حضرت عمر کو زور سے بات کر رہی تھی. کون سا بات کر رہی تھی؟ زور سے بات کر رہی تھی. اس بندے نے کہا کہ میں اپنے گھر کا مسئلہ لے کر امیر المؤمنین کے پاس آیا ہوں, میں آ کر حضرت امیر المؤمنین سے شکایت کرنے آیا, میری بیوی میری نافرمانی کر رہی. یہاں دیکھو تو امیر المؤمنین کے گھر کے اندر بھی وہ قصہ ہے نا, وہ قصہ ہے نا. اب یہ سوچتے ہوئے اس بندے نے دروازے سے اٹھ کر جانے لگا. اسی وقت حضرت امیر المؤمنین جو ہے دروازے سے باہر, دروازہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولے تو وہ بندہ اٹھ کر جا رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے گھر کے اندر حالات اس طرح ہے اور میں نے جو ہے آپ سے اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, لیکن آپ کے گھر کے حالات تو ایسے ہیں, میں دیکھ کر تعجب ہوا کہ جب میرے گھر کے حالات ایسے ہیں تو آپ کے گھر کے حالات بھی ایسی ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا دیکھیے بات دراصل یہ ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, اللہ نے اس کو ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے, اس سے بھی غلطی ہوئی ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, لہٰذا جب اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے کہ ہم اس کی اچھائی کو یاد کریں. وہ میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچوں کی دیکھ بھالی کرتی ہے, میرے لیے کھانا پکاتی ہے, میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے, اس کی اچھائی کو یاد کرو تم, یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپس میں حد سے زیادہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو تو ہمارے خاندانوں کے اندر کیا ہوتا معلوم کیا ہوتا؟ شوہر اور میاں بیوی لڑ لے تو کیا کرتے؟ اور زیادہ اسکاتی, لڑ رہے مار رہے, جا کو اس سے بول کر. میرے پاس ایک ایسا واقعہ بھی میرے پاس آیا. ایک بہو جو ہے اپنی ساس کی صبح سے لے کر شام تک خدمت کرتی تھی, لیکن کچھ بھی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ انسان ہے, خدمت میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتا تو رات میں بیٹا جب گھر کو آتا تو ماں شکایت کرتی کہ بیٹا تیری بیوی نے صبح سے شام تک میری کوئی خدمت نہیں کی. بعض عورتوں کی عادت ہوتی نہیں ہوتی, بیٹا جب گھر کو آیا تو اپنی صورت جو ہے بنا کر بگڑا کر اپنے بیٹے کو اسکاتے وہاں اب انہیں کیا کرتا, ماں کی محبت میں گیا نہیں کہ لو بے دھڑم اسے لاتا مارنا شروع, بے دھڑم اسے مارنا شروع, ماں بہن کی گالیاں دینا. ہوتا نہیں ہونا ہمارے معاشرے کے اندر, ہو نہیں ہونا ہمارے معاشرے میں. طلاق کے مسائل قسم خدا کی اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, طلاق حد سے زیادہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر کھلے اور طلاقیں جو ہو رہی ہیں یہ ساس سے ہوتی ہے یا نہیں تو نڑن سے ہوتی ہے. طلاقیں زیادہ ہوتی نہیں ہوتی. ساس اپنی آنے والی بہو کو اسے بیٹی نہیں سمجھتی, اور جو ہے یہ نڑن کبھی اپنی آنے والی جو ہے بھابھی کو اس کو بہن نہیں سمجھتی, جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے میں لڑائیاں چلتے 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 مرد کیا کرتا, غصے میں آ کر طلاق دے ڈالتا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھو بھائی, اگر کسی عورت پر اگر اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اندر درمیان میں اگر جڑ نہیں رہ رہا, آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک دنیا کا ایک اصول, ایک ضابطہ ہے, جہاں دو عورتیں ہوتی ہیں وہاں محبتیں نہیں ہوتی. وہ ایکا دکا کہیں ہوگا, آپس میں عورتوں کے اندر اختلاف تو باقی رہتا ہی ہے. اگر ماں کے اندر اور بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے, عورت کو مرد کو اس بات کا حکم کرتی ہے کہ اپنی ماں کو الگ گھر دو, اپنی بیوی کو الگ گھر دے دیا کرو, تاکہ تمہاری زندگی سکون کے ساتھ رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟
اگر الگ رہنے کے باوجود بھی تمہاری اور بیوی کے درمیان انبن ہو رہی، آپس میں محبتیں نہیں ہو رہی، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپس میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو تو خاندانوں کے اندر ایک وہاں سے کوئی مرد بڑا ہو اور مرد بڑا جو ہے یہاں سے کوئی، دو خاندانوں کے اندر سے کوئی بڑے لوگ دونوں کو صلح کرانے کی، جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ آگے فرماتے إِن يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تم جو ہے آپس میں ان کو ملانے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے دلوں کے ہر چیز کو جانتے ہیں، کون توڑانا چاہ رہا، کون جڑانا چاہ رہا، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بجائے جڑانے کے توڑانے کا مزاج زیادہ ہے، انہیں اس کی برائیاں کرتے کرتے توڑا ڈالتا، انہیں اسے برائیاں کرتے کرتے توڑاتا، اور دھمکیاں بھی کیا دیتی معلوم، اگر تم میرے بیٹے، اگر تم میری خدمت نہیں کری میں تجھے اپنے بیٹے سے توڑا ڈالتی ہوں۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، میرے پاس ایسے واقعات بھی ہے کہ ایک عورت، ایک لڑکی شادی ہو کر آئی تھی، کچھ دن وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہی، رات کی رات اسے زہر کھلا کر مار دیا گیا۔ کہاں ہو رہا ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ کئی لڑکے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے، پھانسی ڈال کر مار لیے، زہر کھا کر مار گئے، اور کسی شوہر نے اپنی بیوی کو گردن اڑا دیا، اور میاں بیوی، ماں بیٹی گھر کے اندر سب مل کر آنے والی بیوی کو جو ہے بہو کو مار دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے چیزیں؟ یہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے اندر جائیں، اپنی بیوی کے حقوق کو ہم پہچانیں، بیوی کو بھی تعلیم دے، اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دو، اپنے شوہروں کی خدمت کرے، ان کو جو ہے ناراض نہ کرے۔ شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اپنی بیوی کو بیٹی کو تعلیم دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی سے خواہ مخواہ نہیں، حق پر اگر ناراض ہو جائے تو اللہ بھی اس وقت ناراض ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے، اگر وہ نمازیں پڑھتی ہو، نفلیں پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ چیزیں ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے، بیٹا آنے والی بچی جو ہے اس پر ظلم نہ کرو، اس پر نہ مارو، جیسا تم کرو گے تمہارے بچوں پر بھی اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں۔ ایک عربی کا قول ہے کہ نہیں، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر تم آنے والی عورت کو ستاؤ گے، کل کے دن تمہاری بچیوں پر بھی ستانے والا ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ہوا نہیں ہوا؟ ایسے دیکھا نہیں دیکھا؟ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا اصول ہے۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اپنے محلے میں ان کی بزرگیت کے بڑے دان جو ہے لوگ دیا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نوجوانوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کے گھر کے اندر کچھ اوباش قسم کے نوجوان گھر میں گھس چکے ہیں، اندر سے تالا ڈال لیے ہیں، اور آپ کے گھر کی مستورات، آپ کی بیٹی، آپ کی جو ہے بیوی گھر کے اندر موجود ہے، نوجوان لڑکے اوباش گھر کے اندر گھس چکے ہیں، اور جو ہے دروازہ لاک کر لیے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بچاؤ مجھے، کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت فوراً آئیے، بچا لیا اپنے بچوں کو۔ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، فوراً گھر کے پاس گئے، دروازے کو توڑنے کے بجائے دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا غلیظ باپ ہے، کیا غلیظ شوہر ہے، اپنی بیوی اور بچوں کی جو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بجائے دروازہ توڑ کر ان اوباشوں کو، ان شریروں کو بھگانے کے بجائے تو دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا لوگوں بات دراصل یہ ہے، میں بھی اپنی جوانی میں کسی عورت کی عزت لوٹا تھا، میں نے بھی اپنی جوانی میں کسی بچی کی عزت لوٹا تھا، آج میرے آنکھوں کے سامنے اللہ جو وہ نوبت دکھا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی ایسا نہ ہو، اگر ہم آنے والی عورتوں کو ستائیں، آنے والی بچیوں کو ستائیں، تو یاد رکھنا ہمارے بچوں کو بھی ستانے والے ایسے ہی ملیں گے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، جوڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے، زبان سے طلاق کا جملہ نہ نکالے، بات بات پر طلاق ہے۔ ایسے ہمارے مسلمانوں کے اندر طلاق کا ایسا ایشو ہو گیا، انہیں ایسا سمجھتا جیسا کیا کی ایک زبان چھوڑو حضرت، بولنا نہیں کیا ہوگا، بولا لے کیا ہوگا حضرت، بھئی مذاق نہیں ہے زندگی، بات بات پر منہ کھولیا طلاق بول ڈالیا، بات بات پر لڑکیاں آ رہی بھئی خلا ہونا ہمیں،
اس طرح کی چیزیں ختم کرے, زندگی کو نبھانے کی کوششیں کرے, اپنانے کی کوششیں کرے, ختم کرنے کی کوشش نہ کرے. بچوں کے اندر آپس میں اگر دراغیں پڑ گئی ہیں, آپ بڑوں کی ذمہ داری ہے ان کو لے کر چلنا, ان کو نبھانا, ان کو جو ہے آگے بڑھانا, یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی بربادی کا سبب بنیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کریں گے تم نے کیوں اس کی زندگیاں برباد کی ہیں, کیوں برباد کی ہیں. بعض عورتیں, اسی میرے پاس واقعات ہیں, ایسے بھی واقعات ہیں, چھوٹی چھوٹی بچی, ایک چند دن کی بات میں پہلے کی کہہ رہا ہوں, ایک عورت کو ایک بچی پیدا ہوئی, ہاسپٹل میں گیا باپ, صرف بچی کو ہاتھ میں لیا, بیٹی پیدا ہونے کی معلوم ہوتے ہی ہاتھ میں بیٹی لے کر اپنی ماں کو 3 طلاق بول کر فوراً نکل گیا باہر روم سے. کس سبب پر؟ تو بیٹی کہیں کو جنی, اس سبب سے اس نے طلاق دیا. معلوم ہے آپ کو ایسے مسلمانوں کے حالات ہمارے چل رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو سدھارے, جوانی سے, بچپن سے, شادی ہونے سے پہلے اپنے بچوں, ایک بات ذہن میں رکھنا, شادی ہونے سے پہلے نکاح کا جب موقع آئے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا کر زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے. اپنے بچوں کو, خاص کر لڑکوں کو اس بات کی تعلیم دے, بیٹا نکاح میں سب سے پہلی چیز زبان کی حفاظت رکھو. اپنے بچوں کو تعلیم دو, اپنی زبان کی حفاظت کرو. شادی کے بعد اکثر و بیشتر ہماری زندگیاں جو برباد ہوتی ہیں وہ مار پیٹ سے نہیں بلکہ زبان سے ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہیں. مارو گے درد رہے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن زبان سے جو گالیاں دی جاتی ہیں, زبان سے جو برا بلا کہا جاتا ہے, یہ زندگی بھر دھبا لگا رہے گا. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, زبان سے کہی گئی بات یہ تیر سے کاٹنے کے برابر بڑا زخم ہوتا ہے. اگر کسی کو چاقو سے کاٹ دیا جائے اس سے بڑا زخم ہے کہ کسی کو گالی دینا, زبان سے کسی کو تکلیف دینا. اس سے خاندان اگر مل بھی جائے تو مرتے دم تک اس کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے, جنازہ بھی جانا تو کہ انہیں کتنا غلیظ معلوم, ایک مرتبہ اس نے مجھے گالیاں دیا تھا, ایک مرتبہ مجھے برا بلا بولا تھا. یہ زبان کی باتیں ہیں جو ہمارے جنازے پر بھی انگلیاں اٹھا کر کہی جائیں گی. لڑائی جھگڑا ہو گیا, مار پیٹ ہو گیا, معافی تلافی ہو گئی, وہ چیزیں بھول جائیں گے, لیکن زبان سے کہی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلا سوال زبان سے کیا جائے گا کہ زبان سے تو نے کیا کیا چیزیں کہیں, وہ زبان خود بخود وہ چیزیں اگلتی رہے گی. بعد میں دوسرے اعضاء سے سوال کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرے, زندگیاں گزارنے کی کوشش کرے, زندگیوں کو لے کر چلے. زندگی میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو, آخری بات, زندگی میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو جائے, علماء سے, سمجھدار لوگوں سے بیٹھ کر مشورہ کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بے سمجھوں کے ساتھ مشورہ کریں گے, انہیں زندگیاں توڑنے کی بات کریں گے. سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں گے, وہ زندگیاں نبھانے کی بات کریں گے. کیسا زندگی گزارنا یہ بات آپ کو سمجھائیں گے. بے سمجھوں کے ساتھ مشورہ کریں گے, انہیں کیا کرتے ہیں, چھوڑ رہے, انہیں نہیں تو دوسری ملتے, توڑ کو جا رہے کہتا, انہیں بولتا نہیں بولتا, انہیں بولتے کیا, انہیں نہیں تو دوسرا ملتا, چھوڑ کا آما تو گھر کو گتی. سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرو, اس سے زندگیاں جڑے گی. خصوصاً نوجوانوں سے میں بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کے مشورے سمجھدار لوگوں سے کرو. اپنی زندگی کا آئیڈیل کسی سمجھدار عالم دین کو بناؤ, ان کی رہبری میں چلو, اپنی زندگیاں بنے گی. اگر اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارو گے, آپس میں یہی لڑائی جھگڑے چلتے 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 آخر میں طلاق اور خلع تک کی نوبت آ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جو ہے ہمارے زندگیوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے, آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.